السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا صورت گجرات، درجہ عالمیت کی بچیوں سے متعلمات سے مخاطب، اور میں ان تمام برادران اسلام، خواتین اسلام سے بھی مخاطب جو بھی اس سبق کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے صدقے مجھ حقیر کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، عطف علی قولہ علی من اختص، والآل اہل بیتہ او عطرتہ او کل مؤمن تقی، وہو الانسب ہا ہنا، لأن المصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ لم یتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاة فکان الاولی هو التعمیم۔ ٹھیک ہے، والدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، وهو يشمل العقائد والاعمال ويطلق على كل دين، والاسلام هو الدين المخصوص لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولعل في وصفه بالقویم اشارۃ الیہ لان دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامہ۔ آئیے پہلے اتنے کا ترجمہ کیجئے اور اس کا مفہوم یاد کیجئے۔ کل کا سبق آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، میں آپ کی ذات سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ محنتی بچیاں ہیں، محنت کر رہے ہوں گے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ روزانہ اپنا سبق یاد کیا کیجئے، ورنہ ایک ساتھ یاد کرنے میں دشواری ہوگی۔ اچھا، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ لَكِن لَمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ اخْتَصَّ بِهِ۔ اس کو آپ نے پڑھا کہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن جب کہ محل مدح میں ہے تو ان کے ساتھ مختص ہو گیا۔ شاید اس کو آپ کچھ کم سمجھے ہیں، اس کو میں پھر سے پڑھا دیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے آپ یاد کیجئے گا۔ دیکھیے، یہاں پر اصل میں اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کے متن میں کہا گیا ہے کہ خلق عظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کے ساتھ متصف ہونے پر تو دلالت کرتا ہے، مگر مختص ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ جی وہاں اوپر خطبہ میں نہیں پڑھے کہ تلمیح الی قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور کی صفت ہے، حضور کے ساتھ متصف ہے، مگر اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حضور ہی کے ساتھ مختص ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی کا جواب کیا؟ اچھا، جب حضور کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے تو پھر مصنف علیہ رحمہ کا قول کہ تلمیح اشارہ ہے اس طرف، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ انک لعلی خلق عظیم حضور کی صفت ہے، حضور کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت نہیں ہے، تو پھر تلمیح الی قول تعالی وانک لعلی خلق عظیم کہنا کس طرح درست ہوگا؟ یہ درست نہیں ہے، یہ اس طرح جواب ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اتصاب پر دلالت کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ محل مدح ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا موقع ہے، جب مشرکین مکہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا، تو اللہ تعالی نے قسم کھا کر کہا کہ آپ دیوانے مجنون نہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون،
اور وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرے واسطے غیر محدود اجر و ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے خلق پر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان جملوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. تو یہ مقام مدح میں اس طرح بیان کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ صفت انہی کے ساتھ مختص ہے. کیونکہ جب کسی کی خوبی بیان کی جاتی ہے تو اس صفت کے ساتھ جو خوبی انہی کے اندر ہو دوسروں میں موجود نہ ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلوق عظیم کے ساتھ آپ کی تعریف کی ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خلوق عظیم یہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کے ساتھ مختص ہے. وہی کہا کہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کیا لیکن جب محل مدح میں ہے تو ان کے ساتھ مختص ہو گیا. یہ کل کے سبق کی بات تھی. آج آئیے وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اور آپ کے آل پر جن لوگوں نے دین قویم کی مدد کو لے کر اٹھے. جی آپ کے آل کے ان لوگوں پر جو دین قویم، مضبوط دین معتدل کی نصرت کو لے کر اٹھے. ٹھیک ہے، ترجمہ ہو جائے گا. اچھا، ثم کیا لکھا؟ عطفٌ علی قولہ علی من اختص. مصنف علیہ الرحمٰن نے اس عبارت کا عطف کیا ہے اپنے قول علی من اختص پر. ٹھیک ہے نا. والآل اہل بیتہ، اور آل سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آل سے مراد اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. وہ او عطرتہ، یا آپ کی عطرت ہے. او کل مؤمن تقی، یا ہر وہ مومن جس نے پرہیزگاری اختیار کی. خطبہ میں وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا آیا نا، تو آل سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آل سے مراد یا تو اہل بیت ہے. اب اہل بیت سے مراد کون؟ آپ کو حاشیہ 20 دکھا دیتا ہوں میں. دیکھیے تو حاشیہ 20 میں یہ کیا لکھا؟ اہل بیت. اور اے نساء النبی صلی اللہ تعالی وسلم کذافی الجلالین، اہل بیت سے مراد اہل بیت اطہار نہیں، اس لیے تو محسن نے حاشیہ لگایا. یا آل سے مراد اہل بیت ہے اور اہل بیت ہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جیسا کہ جلالین شریف میں اس کو بیان کیا ہے. سمجھ بات رہی ہے. او عطرتہ، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی عطرت ہے. عطرت سے مراد اے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کہا؟ او کل مؤمن تقی، یا ہر وہ مومن جس نے پرہیزگاری اختیار کی. اور اس کو عبارت یہ بھی آتی ہے کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن، ہر پرہیزگار مومن. تو آل سے مراد، آل کی تحقیق پہلے آپ پڑھ چکے خطبہ میں. یا آل سے مراد اہل بیت ہے، اہل بیت سے مراد اہل بیت ہی سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج مطہرات ہے. او عطرتہ سے مراد حضور کی اولاد ہے. اور کل مومن تقی، یا آل سے مراد ہر مومن متقی ہے. کہتے ہیں وَهُوَ الْأَنْسَبُ ہا ہونا، اور یہی معنی یہاں زیادہ مناسب ہے. مناسب سب ہے لیکن یہ معنی زیادہ مناسب اخیر والا. کیوں زیادہ مناسب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرِّضْ لِذِكْرِ الْأَصْحَابِ فِي الصَّلَاةِ، کیونکہ مصنف علیہ الرحمٰن نے صلاۃ میں اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے، اصحاب کے ذکر کے در پہ نہیں گئے ہیں، یعنی اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے. فکان الاولا ہوا تعمیم، تو تعمیم ہی اولا ہے. کیا مطلب؟ آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، حضور کے آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر. لیکن جب یہاں خطبہ ماتن نے صاحب منار نے پیش کیا ہے تو کہا والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ دین القویم. آپ دیکھیے یہاں
اصحاب کا ذکر نہیں آیا تو صاحب نور الانوار علامہ ملا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں یہاں ایسا معنی لیجئے کہ اصحاب پر بھی صلاۃ السلام ہو جائے، ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو جب آل سے مراد کل مؤمن انتقا لیں گے تو یہ معنی عام ہو جائے، ہر پرہیزگار مومن، اور بلا شبہ صحابہ کرام بھی پرہیزگار ہیں، بلکہ پرہیزگاری کے اعلیٰ درجہ پر ہیں، تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسا معنی مراد لیجئے جو سب کو شامل ہو، لہذا یہ والا معنی زیادہ مناسب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو کہنا فکان اولا ہوا تعمیم، تو تعمیم ہی اولا ہے۔ تو جب آل سے مراد اصحاب لے لیں گے تو ان پر بھی درود و سلام ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، وعلی آلہ الذین، آل کی تفصیل ہو گئی، آل سے کیا معنی ہے ہو گیا، وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، دین کسے کہتے ہیں اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ سنیے، دین ایک دستور خداوندی ہے، ایک قانون خداوندی ہے، یہ وضع الہی ہے جو عقل مند لوگوں کو ان کے قابل قدر اختیار اور قدرت کے ذریعہ خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دین کی تعریف ہے، عالمیت کی جملہ محترمات، اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا۔ کیا ترجمہ کیجئے گا؟ دین وہ وضع الہی ہے، وہ دستور خداوندی ہے جو عقل مند لوگوں کو ان کے قابل قدر اختیار اور قدرت کے ذریعہ خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ اس طرح بھی ہوگا، ہوا وضع الہی، وہ وضع الہی ہے۔ وضع الہی کا مطلب جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، سائق چلانے والا ہے، اس دین کو چلایا عقل مندوں کے لیے، بے اختیاری من محمود الی الخیر بالذات، کہ انہیں اچھائی کو اختیار کر کے خیر بالذات کی طرف پہنچ جائے۔ اچھا، خیر بالذات سے کیا مراد؟ خیر بالذات سے مراد ہے رضائے الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خیر بالذات یا رضا الہی اللہ کی خوشنودی یا پھر دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قائم کیا، چلایا، تاکہ عقل مند لوگ اس دین کی خوبیوں کو اختیار کر کے رب کی رضامندی حاصل کر لے، رب کے دیدار کا مستحق بن جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رضائے الہی اور دیدار الہی یہی خیر بالذات ہے، کیونکہ یہی بلا واسطہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ وَالْأَعْمَالَ، اور یہ جو دین کی تعریف کیے، یہ تعریف، یہ دین عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے۔ جی، عقائد بھی ٹھوس ہو، اعمال بھی بہتر ہو، یہ ہے دین۔ جب عقائد بھی اچھے ہوں گے، اعمال بھی اچھے ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہم خیر بالذات کی طرف پہنچ جائیں گے، یعنی رضائے الہی، خوشنودی الہی حاصل کر لیں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ عقائد اور اعمال دونوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں کیا؟ دین۔ مگر یاد رکھیے گا، علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے خود بات نظامی میں ایک تقریر کا ان کی تقریر نوٹ ہے جس کا موضوع عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں۔ یعنی عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال درست قابل قبول ہے، عقیدہ صحیح نہیں، اعمال بھلے کتنوں ہو جائے وہ کارگر ثابت نہیں۔ عقائد مدار نجات ہے،
اعمال مدار نجات نہیں۔ آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے اگر ایمان سلامت ہے، ایک رائی کے دانہ کے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان سلامت ہے تو وہ سزا برے اعمال کی بھگتنے کے بعد آخر میں جنت جائے گا۔ لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے اور وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، کوئی بھی کارگر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ترجمہ کیا ہوا؟ یہ عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور اس جو تعریف ابھی پڑھے وہ دین ہوا وضع الہیون، کہتے ہیں اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے۔ ہر دین سے مراد حاشیہ 26 دیکھ لیجئے، کلو دین کا دین موسیٰ و دین عیسیٰ، ہر دین سے مراد یہ تعریف جو پڑھی کہ وہ وضع الہی ہے جس کے جو عقل مند لوگوں کو قابل قدر اختیار اور قدرت کے سبب خیر بھی ذات کی طرف پہنچ جائے، اچھی چیزوں کو پسند کر کے اختیار کر کے عقل مند لوگ خیر بھی ذات کی طرف پہنچ جائے، یہ تعریف دین موسیٰ پر بھی صادق ہے اور دین عیسیٰ پر بھی صادق ہے۔ مگر اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسلام وہ دین ہے جو مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دین عام ہے، دین موسیٰ، دین عیسیٰ سب پر، مگر اسلام خاص ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر کہا جاتا ہے، انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ، اور شاید دین کی صفت قویم لانے میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ جی یہ سمجھیے تو ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ہم نے خطبہ میں پڑھا وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنِصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، کہ اور ان کے آل پر، مصطفیٰ جان رحمت کے آل پر جو دین قویم کی نصرت کو لے کر اٹھے، مضبوط دین یعنی دین اسلام۔ اب دین کی جو تعریف ہے وہ سب پر صادق ہے، تو یہ معنی ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل اولاد یہ جو ہے دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین اسلام سب کی نصرت کو لے کر اٹھے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کے لیے نہیں اٹھے، تو اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو ہے دین کی صفت قویم ہے، دین کی صفت قویم ہے، لہذا معنی کیا ہو گیا؟ دین مضبوط دین، اور مضبوط دین وہ دین ہے جو درمیانی والا ہے، دین اسلام۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین موسیٰ میں بہت زیادہ افراط ہے، دین عیسیٰ میں بہت زیادہ تفریط ہے، اور درمیانی دین معتدل وہ دین اسلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے لیے اٹھے، بلکہ یہاں دین کی صفت قویم لائے ہیں اور اس سے اسی طرح اشارہ ہے۔ ٹھیک سمجھ بات آئی؟ وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ، آپ کے حاشیہ نمبر بلکہ کنارے میں جو سوال جواب ہے یہاں پہ یہ سب باتیں موجود ہیں، چاہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال جواب میں کنارے میں۔ بہرحال جتنا میں نے بتایا اتنا شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسی کو یاد کیجیے گا، ترجمہ دیکھیے وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ، اور شاید دین کی صفت قویم لانے میں اشارت میں لئی اسی کی طرف اشارہ ہے، لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالِاسْتِقَامَةِ، کیونکہ دین اسلام ہی استقامت کے ساتھ متصف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دین اسلام ہی مضبوط دین ہے، اس دین کے بعد سب دین منسوخ ہو گئے، آگے بھی کوئی دین دوسرا آنے والا نہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ بات ختم ہو گئی، آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، ثم اعلم
ان اصول الفقہ لہو حد اضافی و حد لقبی و غایت و موضوع ولما لم یذکرہ المصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ طویناہ علی غرہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر جاننا چاہیے. آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ علم جب کسی خاص بات کو بیان کرنا ہوتا ہے تب جا کے علم استعمال کرتے ہیں عربی میں اور فارسی میں بدع. تو اس کا مطلب کہ اب جو باتیں آ رہی ابھی بہت اہم ہے، لہذا مکمل توجہ کے ساتھ اسے سماعت کیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. صاحب نور الانوار علامہ ملا جبر علی رحمہ فرماتے ہیں ثم علم، پھر جان لو. غور سے سنو، بے شک اصول فقہ کے لیے ایک حد اضافی ہے وہ حد لقبی اور ایک حد لقبی ہے اور ایک غایت ہے اور ایک موضوع ہے. ولما لم یذکرہ المصنف، لیکن جب مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو بیان نہیں کیا ہے طویناہ علی غرہ، تو ہم نے اسی طریقہ پر اسے لپیٹ دیا ہے. کیا مطلب؟ بھائی ایک تعریف ہوتی ہے. دیکھیے حد لقبی حد اضافی میں آپ کو خطبہ ہی میں بیان کر چکا ہوں. نور الانوار کا پہلا سبق یہ موضوع یہ ہیڈنگ کے ساتھ یوٹیوب میں موجود ہے، اس کو میں پڑھا چکا ہوں، آپ وہی پڑھ لیجئے، یہاں بار بار کیا لوٹاؤں اس کو. تو حد لقبی ہے حد اضافی. حد اضافی کا مطلب مضاف کی تعریف الگ، اصول کی تعریف الگ اور فقہ کی تعریف الگ. اور حد لقبی کا مطلب دونوں کی تعریف ایک ساتھ ملا کر. آپ کا یہاں حاشیہ لگا ہے، حاشیہ میں موجود ہے. وہ غایت اور ایک غایت ہے اور ایک موضوع ہے. آپ جانتے کہ کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ ایک کار عبث کا، شے مجہول کا حاصل کرنا لازم نہ آئے. لہذا ان چیزوں کو پہلے جاننا ضروری ہوتا. مگر صاحب منار نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے تو صاحب نور الانوار کہتے ہیں ہم نے انہی کے طریقہ پر اس کو لپیٹ دیا. انہوں نے بیان نہیں کیا اس لیے ہم نے بھی بیان نہیں کیا. مگر آگے صاحب نور الانوار کا احسان دیکھیے. آپ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ أَن يُعْلَمَ أَنَّ عِلْمَ أُصُولِ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ إِثْبَاتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ. لیکن یہاں اتنا جاننا ضروری ہے کہ علم اصول فقہ ایسا علم جس میں احکام شرعیہ کو ادلہ سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے لپیٹ جائے، مگر تعریف پھر بھی جاننا بہت ضروری ہے تو اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں. لیکن یہاں اتنا جاننا ضروری ہے کہ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں احکام شرعیہ کو دلائل سے، ادلہ دلیل کی جمع اس کو ادلہ بھی کہہ سکتے ہیں، دلائل بھی کہہ سکتے ہیں، دلائل سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے. فموضوعہ علی المختار، تو اس کا موضوع، اصول فقہ کا موضوع مذہب مختار کے مطابق وہ ادلہ اور احکام دونوں ہے. ادلہ احکام کا مجموعہ ہے. مذہب مختار کا مطلب کہ اس میں پھر اختلاف ہے. جی اس میں 3 قول ہے. ایک قول یہ کہ اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ ہے، اور ایک قول یہ کہ صرف احکام ہے، اور تیسرا قول کہ ادلہ احکام کا مجموعہ ہے. صاحب نور الانوار کے نزدیک تیسرا مذہب زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہا کہ اس کا موضوع مذہب مختار کے مطابق وہ ادلہ اور احکام کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک فن کا ایک موضوع ہوتا ہے نا، ایک فن کا ایک موضوع ہوتا ہے. اب یہاں علم اصول فقہ کا موضوع 2 ہو گیا، ایک ادلہ اور ایک احکام. تعدد موضوع، تعدد فن اور علم کو مستلزم ہے. یعنی اگر موضوع متعدد ہوگا تو فن بھی متعدد ہوگا. حالانکہ اصول فقہ ایک ہی علم ہے، ایک ہی فن ہے، تو پھر اس کے 2 موضوع کیسے ہوں گے؟ 2 فن ہونا لازم آئے گا. سمجھ شریف میں بات آئی، اسی کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے جواب
ترجمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہاں تعریف میں علم یبحث فی عن اثبات الادلہ ہے. اثبات یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ احکام دو موضوع ہے، مگر یاد رکھیے کہ تعدد موضوع تعدد علم اور فن کو اس وقت چاہتا ہے جب دونوں کے درمیان ذات کے اعتبار سے تباین ہو. جی دو موضوع الگ الگ ہو ذات کے اعتبار سے، تب الگ الگ فن ہوگا. جی جیسے فن طب کا موضوع جو ہے بدن انسان ہے، جغرافیہ کا موضوع زمین ہے، الگ الگ ہے. جی تو الگ الگ فن ہے، لیکن یہاں ادلہ احکام ذات کے اعتبار سے دونوں کے درمیان تباین نہیں ہے، بلکہ ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے. ہاں صرف اعتباری فرق ہے، صرف اعتباری فرق ہے. وہ اعتباری فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں الاول من حیث انه مثبت، پہلا اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے، والثانی من حیث انه مثبت، اور ثانی دوسرا اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں اصول فقہ کا موضوع دو بتایا، ادلہ اور احکام. تو ادلہ احکام کے درمیان ذات کے اعتبار سے اتحاد ہے، صرف اعتباری فرق ہے، ذات کے اعتبار سے تباین یا تغایر نہیں ہے. ادلہ یہ مثبت ہے، احکام مثبت ہے. وجہ اس بات مصدر جو ہے وہ ادلہ میں اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور احکام میں اس میں مفعول کے معنی میں ہے. جی محترمہ، مثبت اس میں فاعل ہے اور مثبت اس میں مفعول ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ اس میں فاعل اس میں مفعول کی پہچان یہ ہے کہ اگر اخیر والے حرف سے پہلے زیر ہے تو وہ اس میں فاعل ہے، اخیر والے حرف سے پہلے زبر ہے تو وہ اس میں مفعول ہے. مجتنب. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. تو ادلہ احکام ذات کے اعتبار سے دونوں الگ نہیں ہے، صرف ایک اعتباری فرق ہے. اتنا اعتبار ہے کہ دلائل جو ہے وہ احکام کو ثابت کرتے ہیں، احکام ثابت ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا یہ حکم ملا کہاں سے؟ اقیم الصلاۃ سے. تو یہی اقیم الصلاۃ دلیل بھی ہے اور اسی سے احکام ثابت بھی ہوتے ہیں. سمجھ شریف میں بات آ گئی. چلیے اگر آ گئی ہے تو اسی کو یاد کیجئے. آج کا سبق یہیں تک. آج کم اس لیے پڑھایا تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کل پڑھاؤں گا. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.